عرب کے ریگستان میں ایک عورت جس کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ پیسہ، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ آگے جو ہونے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ پھر اس نے ایک یتیم بچے کو گود لیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آئے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ خود بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عرب کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب بھی ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے بچے کو بدوی عورتیں یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے، جس کی وجہ سے ان کے بچے شہری امراض سے محفوظ رہتے اور وہ فصیح عربی بھی سیکھ سکتے۔ اسی دور میں ایک عورت تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے خاوند اور بچے کو لے کر بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ شہر سے باہر دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکلی، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت حلیمہ کا تعلق بنی سعد کے قبیلے سے تھا اور آپ کے شوہر حارث ان کا بھی تعلق بنی سعد کے قبیلے سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ سفر میں روانہ ہونے سے پہلے میرے پاس ایک سفید کلر کی گدھی اور ایک اونٹ تھا، لیکن ہمیں اونٹ سے ایک دودھ کا قطرہ بھی حاصل نہ ہوتا۔ میرا بچہ بلکتا رہتا یہاں تک کہ ہم پوری رات سوتے نہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے سینے میں بھی بچے کے لیے کچھ نہ تھا اور اونٹنی بھی اس کی خوراک پوری نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ہم آہستہ سے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن میری گدھی کمزور اور دبلی ہونے کی وجہ سے قافلے والوں سے کافی پیچھے رہ گئی، جس کی وجہ سے قافلے والوں نے کسی نہ کسی نے ہر کوئی بچہ لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی وجہ سے کس نے نہیں لیا۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، اور پھر وہ یہ چاہتی نہ تھیں کہ وہ خالی ہاتھ واپس جائیں، تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اجازت لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا تو ہم پہ برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ جب میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو اس کے تھنوں کو دودھ سے بھرپور پایا، جس سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور حضرت حلیمہ نے بھی خوب پیا، اور وہ سکون سے رات کو سو گئے۔ اور جب صبح اٹھے تو کہا، حلیمہ واقعی تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں نے اس بچے کو ساتھ لیا اور میں اسی خستہ گدھی پر تھی، لیکن اب وہی گدھی سارے قافلے کو کاٹتے ہوئے آگے نکل گئی، یہاں تک کہ کوئی گدھا اس کے آس پاس بھی نہ بڑھتا، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ او ابو زہیب کی بیٹی، یہ وہی گدھی ہے جس پر تم واپسی آئی تھی؟ ہاں یہ وہی گدھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی خاص معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا گھر برکتوں اور رحمتوں سے بھر گیا، اور پھر جب ہماری بکریاں دانا چرنے جاتی تو جب واپس آتی تو ان کے تھنوں میں بھرپور دودھ ہوتا، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے چرواہوں سے یہ کہتے کہ بکریاں وہیں لے جاؤ جہاں ابو زہیب کی بیٹی کے چرواہا لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 برس مکمل ہوئی تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئیں آپ کی والدہ کے پاس۔ آپ کی والدہ آپ سے ملی تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے آپ کو گلے لگایا، محبت کی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ رہی تھیں تو وہ چاہتی تھیں کہ کچھ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں۔ حضرت حلیمہ نے یہ کہہ کر کہ محمد ابھی مضبوط نہیں ہے، اب انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ مضبوط ہو سکے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنی سعد کے قبیلے واپسی لے کر چلے جاتی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ سبسکرائب